سورہ احزاب آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں سنو، اے ایمان والوں. اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان ہی ہے نا. اے ایمان والوں، جب تم رسول کے گھر پہ جایا کرو تو باہر سے اجازت لے کے جایا کرو، اور اگر رسول تم کو اپنے گھر پہ مہمان کے طور پر تم کو کھلائیں، تم کو مہمان سمجھ کر تم کو کھلائیں، تو کھانے کے بعد فوراً وہاں پہ رکا مت کرو، فوراً گھر چلے جایا کرو. قرآن پاک کی ہے. اگر تم ذرہ برابر بھی وہاں ٹھہر گئے تو میرے پیارے محبوب کو تکلیف ہوگی، میرے پیارے محبوب کو تکلیف ہوگی، اور جو میرے محبوب کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک طرف اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، اور میرا محبوب جس کا نہیں اس کا میں بھی نہیں. جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. خدا اور رسول کی اطاعت کرو، خدا کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا معنی فالو کرو. وہ جیسے جیسے کام کیے ان کے کام پر آپ بھی اپنے اپنے کام کو لگا دیجئے. ان کے چلنے کا طریقہ کیا تھا آپ بھی چلنا شروع کر دیجئے. وہ جب بات کرتے تھے اپنے نرم لہجے میں تو آپ ان کی باتوں کو سمجھ کر کے آپ بھی نرم لہجے میں بات کریے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی ڈھلان سے اوپر سے نیچے آپ ایسے اتر رہے ہیں. اس طریقے سے چلتے تھے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس طریقے سے چلنے کی کوشش کیجیے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے جب بات کرتے تھے مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے. آپ بھی لوگوں سے مسکرا کر بات کریے. یہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. یہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے ہم بھی کریں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اطاعت رسول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ اطاعت رسول. لیکن ہم خدا کو فالو نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، ہم نے ان کو دیکھ کے نماز پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، ہم نے ان کو دیکھ کے روزہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا طریقہ بتایا، ہم بھی صبر کرنے کا طریقہ اپنا لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا طریقہ بتایا، ہم نے بھی چلنے کا طریقہ لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ بتایا، ہم بھی پانی پینے کا طریقہ لے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا، ہم نے بھی کھانے کا طریقہ اپنا لیا. جیسے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے گئے ویسے ویسے ہم نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا. لیکن خدا نماز نہیں پڑھتا تو ہم خدا کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے. خدا روزہ نہیں رکھتا تو ہم بھی روزہ خدا کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھتے. لیکن خدا ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، خدا ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خدا ہم کو جو ہے کہ صبر کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، مدد اگر تم کو چاہیے، اگر تم کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، سہایتا چاہیے، سہارا چاہیے تو دو چیزوں سے لو سہارا. کن چیزوں سے لو؟ دو چیزوں سے. پہلی چیز صبر سے اور نماز سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. پہلے کیا آیا؟ صبر والصلاۃ. نماز کو کہتے ہیں صلاۃ. بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر سے مدد چاہو، بعد میں نماز سے مدد چاہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کی یہ آیتیں ہیں. سورہ بقرہ میں ہے، پہلے یا دوسرے پارے میں. صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. اللہ نے کیا کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے آگے ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا. سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال کس سے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے. اسی اللہ سے سوال پیدا ہوا جس نے کہا تھا کہ صبر سے اور نماز سے ہیلپ لے لو، مدد لے لو. سوال پیدا ہوا اللہ تو نے تو کہا ہے دو چیزوں سے مدد لینے کا. پہلی چیز صبر اور دوسری چیز نماز. پہلی صبر، دوسری نماز. لیکن تو کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مغالطہ ختم کر دیا. کہا نہیں، میں نے تم سے کہا اگر تم کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے تو تم دو چیزوں سے مدد لو، صبر سے لو اور نماز سے لو. لیکن میں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ صبر والوں کے ساتھ رہتا ہوں.
میں نمازیوں کے ساتھ نہیں رہتا. یہ بات نوٹس کر لو, یہ بات نوٹس کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نمازیوں کے ساتھ, اگر اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ رہتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتا نا ان اللہ مع المسلمین مع المصلین, بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو ہٹا کر کے کیا کہا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آئیے کربلا کے میدان میں, ادھر بھی یزیدی نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر حسینی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر بھی یزیدی وضو بنا رہے ہیں, ادھر بھی یزیدی حسینی وضو بنا رہے ہیں. ادھر بھی جماعت کھڑی ہے اور ادھر بھی جماعت کھڑی ہے. ادھر بھی اذان دی جا رہی ہے, ادھر بھی اذان دی جا رہی ہے. دونوں کی نمازیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, یزیدیوں کے ساتھ ہے کہ حسینیوں کے ساتھ ہے, یزیدیوں کی وضو کے ساتھ ہے کہ حسینی وضو کے ساتھ ہے, یزیدی جو ہے جماعت کے ساتھ ہے کہ حسینی جماعت کے ساتھ ہے. تو اب اس بات کا یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس فیصلہ کو ہی, اس مسئلے کو ہی حل کر دیا. بولا نہیں, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں, کربلا میں یہ دیکھو کہ صبر کون کر رہا ہے, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تب یہ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والے پڑھتے رہیں, روزہ رکھنے والے رکھتے رہیں, وضو بنانے والے بناتے رہیں, جماعت کھڑی کرنے والی کھڑی کرتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ صبر کرنے والا کون ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کس نے کیا, یزیدیوں نے نہیں کیا, شمر لئی نے نہیں کیا, ابن زیاد نے نہیں کیا, یزیدی بھیڑیوں نے نہیں کیا. صبر کیا تو امام حسین نے کیا, امام حسین کے خاندان کے لوگوں نے کیا, امام حسین کی نسل نے کیا, امام حسین کے جو ہے آل پاک نے کیا, ان کی اولاد نے کیا, امام حسین کی بیوی نے کیا, امام حسین کے چچا نے کیا, امام حسین کے بھائی نے کیا, امام حسین کے نوجوان بیٹے نے کیا, یہاں تک کہ امام حسین کے لختے جگر شیر خار بچے 6 مہینے کی علی اصغر نے بھی صبر کیا, وہاں دودھ نہیں پیا. کربلا کے میدان میں وہاں دودھ نہیں پیا. ان اللہ مع الصابرین. تو اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نفس انسانی کا قتل ہوا, یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کیا تو کافر ہو گئے, یہ بات نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ, میں نے پہلے کیا کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں, اے ایمان والوں, لوگوں نہیں اے ایمان والوں یعنی اے مسلمانوں, جب تم رسول کے گھر جایا کرو, اگر وہ تم کو دعوت پہ بلایا کریں تو تم کھانا کھانے کے بعد فوراً اپنے گھر چلے جایا کرو. ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑا سا دیر کر کے ٹھہرو کہ وہاں پر میرے رسول کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی. یا اللہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر ٹھہرنے پر جب نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, سوچو ان کے پیارے نواسے کو جو کربلا میں شہید کیا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی پیارے آقا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, کتنی تکلیف ہوئی. اور جتنی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی, سوچو خدا کو کتنی تکلیف پہنچی, خدا کو کتنی تکلیف پہنچی. ارے بھائی صاحب, اگر ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے لیے روتا ہے تو غیر آدمی اس کو لے کر کے اٹھا کر کے کسی طرح سے دودھ پلا دیتا ہے. کربلا کے میدان میں امام علی اصغر 6 مہینے کے شیر خار بچے, پوری دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں. آج تک ویسا ظلم نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ہو سکتا. بہت بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو مجروح کیا گیا, ان کے دل کو چھلنی کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو, ان کی آل اولاد کو, ان کے نواسے, ان کی نواسیاں, ان کے جو ہے کہ اہل بیت اطہار کو بہت تکلیف پہنچائی گئی, اذیت پہنچائی گئی. اب اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے وہ ہم سے نہیں, وہ میرا برگزیدہ بندہ یعنی محبوب بندہ نہیں. اس کے لیے بہت بڑا ایسا عذاب ہے جو عذاب اگر اس کو دے دی جائے تو وہ اس عذاب کو برداشت ہی نہیں کر سکتا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کے عذاب کو کبھی ختم نہیں کیا ہے, اس کی بخشش ہی نہیں ہو پائے گی. قرآن مجید میں 3 طرح کے عذاب کا نام آیا ہے, 3 طرح کے عذاب کا نام آیا ہے قرآن مجید.
آیا ہے عذاب علیم، ایک آیا ہے عذاب علیم، ایک آیا ہے عذاب عظیم، اور ایک آیا ہے عذاب مہین۔ 3 طرح کے عذاب۔ عذاب علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب، عذاب عظیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا عذاب، اور عذاب مہین کا معنی ہوتا ہے ایسا عذاب جو عذاب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کسی کی چاہے کوئی دعا کرے، بخشش کرے، کچھ بھی کرے، ختم ہی نہیں ہوگا، وہ عذاب ان کو آتا ہی رہے گا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دے تو وہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ 3 طرح کے عذابات کا ذکر آیا ہے، عذاب کا ذکر ہے قرآن پاک۔ سب سے بڑا پہلو اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کربلا کے میدان۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے میں اس کو عذاب مہین دوں گا۔ سورہ احزاب اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے آیت نمبر 57، جو میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے میں اس کو عذاب علیم نہیں دوں گا، عذاب عظیم نہیں دوں گا، عذاب مہین دوں گا۔ مہین کا مطلب بہت بڑا ایسا عذاب جو عذاب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا، جو شہید کیا، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے وہ عذاب مہین والے ہیں۔ وہ عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا تو دردناک، کبھی درد ختم بھی ہو سکتا ہے، عذاب عظیم کبھی بڑا سا عذاب ہوگا تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عذاب مہین نہ درد ختم ہو سکتا ہے نہ چھوٹا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایسا عذاب جو عذاب بڑھتا ہی جائے گا، درد بھی بڑھتا جائے گا اور وہ عذاب بھی بڑھتا جائے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سانس لینے کی فرصت نہیں ملے گی اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں گے کہ ہمیں معاف کر دے اللہ، میں نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیارے محبوب کی خاندان کو ہم نے کربلا میں شہید کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایسے بولیں گے تو اسے منہ میں کچھ اور عذاب آ جائے گا، وہ اپنے دماغ سے سوچیں گے، ان کے دماغ میں کچھ اور، مطلب ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا بچنے کا۔ یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے بھی بتائی تھی سورہ احزاب آیت نمبر 57، اس میں ہے کہ وہ صراحتاً یعنی کہ وہ بالیقین، یقینی طور پہ، یقیناً وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے ہوں گے امام حسین۔ ام سلمہ کا ایک واقعہ ہے کہ ام سلمہ خواب میں نہیں، ام سلمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے کہ اے ام سلمہ یہ شیشی لو اور اس شیشی میں کربلا کی مٹی ہے، اس شیشی میں کربلا کی مٹی ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رکھیے، کربلا کی جو دھرتی ہے، جو زمین ہے، وہاں کی یہ تھوڑی سی مٹی ہے، اس میں اس شیشے میں رکھ دیا ہوں، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کیا کہا کہ یہ شیشے میں بھری ہوئی کربلا کی مٹی ہے۔ اس وقت امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ بات پتہ چل گئی تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ غیب داں ہیں، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب جاننے والے ہیں۔ یہ لوگ شیشے میں مٹی بھری ہوئی ہے کربلا کی، جس دن یہ کربلا کی مٹی اسی شیشے کے اندر ہی خون بن جائے گی، سمجھ جانا کہ میرا نواسا، میرا لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کا چین یعنی میرا حسین، جس دن کربلا میں جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی یعنی خون کی طرح، سمجھ جانا کہ مطلب کہ وہ کہ میرا جو حسین ہے وہ شہید ہو گیا کربلا میں۔ اب یہ جو ہے کہ ام سلمہ جو ہے کہ اس مٹی کو رکھ لی، امام حسین بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک جب کربلا کے میدان میں جب امام حسین جب شہید ہوئے، واقعی میں وہ مٹی پورا خون بن گیا۔ سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی،
ایک انسان چاقو لے کر کے کسی کے پیٹ میں ایسے بھونک دے، پھر نکالے پھر بھونک دے، پھر نکالے پھر بھونک دے، 7 بار 8 بار 10 بار خوب زور لگا کر کے اس کو چاقو جو ہے خوب بھونک دے اس کے پیٹ میں، سوچو اس کی حالت کیسی ہے؟ مر جائے گا وہ پہلی بار میں، دوسری بار میں مر جائے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کوئی اس کو چاقو بھونکتا چلا جائے، سوچو کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی نا؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف امام حسین کو، اور امام حسین کو جو تکلیف ہوئی ہے اس سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ تکلیف ان کے نانا ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم، سوچو کتنے برداشت کر کے رہتے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیا کہا، کیوں کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے کوئی اگر کسی کے سر پہ مار دے، بڑا اتنا بڑا ہتھوڑا اور پتھر کی طرح لوہے کا ہتھوڑا، اور کسی کے زور سے ایسے کسی کے سر پہ مار دے، اس کا سر پورا پھٹ جائے گا، خون کا پھوارہ نکلے گا، وہ تو پہلی بار میں مر جائے گا، اس کو پھر مارتا چلا جائے، کیسا لگے گا؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو کربلا کا۔ ایک تو پیاسے 3 دن سے روزے پہ روزہ رکھے ہیں، افطاری بھی نصیب نہیں ہوئی، افطاری بھی نہیں مل پا رہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پوری خاندان کا، ان کے گھر کے سارے لوگ کربلا میں چلے گئے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ دیے ہیں، اپنی امی کی قبر مبارک جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی تربت کو، ان کی قبر کو بھی چھوڑ کے امام حسین چلے آئے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پھر بھی عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی وقت جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، اور عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یعنی 10ویں تھا، اور عصر کا وقت تھا۔ یزیدیوں نے امام حسین کو دھوکے سے بلایا اور بلا کر کے شہید کروا دیا، سجدے میں گئے۔ ایک انسان ایک یہ ہوتا ہے، بکرے کو جب ذبح کرتے تو آگے سے ذبح کرتے، چھری ایسے تیزی کے ساتھ چلاتے ہیں، امام حسین ایسے تھے، پیچھے سے آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے روح نکلی ہوگی۔ اور یہاں پہ لوگ خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، جن کے گھر میں پڑتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ ہمارا کیا ہے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگ مزے سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، امام حسین کے نام کا فاتحہ بھی نہیں دلاتے ہیں۔ اور یہ جو نیا ایک بلا کھلا ہوا ہے، جو کربلا، جو وہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ اللہ معاف کرے، کربلا بس ایک ہی جگہ ہے، عراق میں ہے بس، اور کہیں نہیں ہے۔ مدینہ بس ایک ہی جگہ ہے، وہ یہ ہے مکہ شریف میں، مدینہ شریف ایک ہی جگہ ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ جا کر کے بتاؤ، بال بکھیر کر کے عورتیں ایسے کھیل رہی ہیں، کیا نوٹنکی ہے؟ اس کے لیے امام حسین آئے تھے۔ سر مبارک امام حسین کا جب تن مبارک سے، ان کے جسم سے جب ان کا سر جب الگ ہو گیا تو کٹا ہوا سر سجدے میں جا گر گیا، سجدے میں جا کے گر گیا، اور سجدے میں جا کے گرنے کے بعد سبھی لوگ کو قتل کر دیا گیا، سبھی لوگ، سب پوری لاشیں پڑی ہوئی تھی، چھوٹا بچہ ادھر قتل ہوا ہے، وہ چھوٹا علی اصغر، چھوٹے 6 مہینے کے بچے ہیں، کتنے کیوٹ لگتے ہوں گے، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ وہاں ادھر بکھرے پڑے ہیں، بڑے لڑکے ان کے علی اکبر ادھر بکھرے پڑے، ان کا وہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، پورا خون بہہ رہا ہے، ادھر پڑے ہوئے ہیں، ان کی بہنیں جو ہیں سکینہ وہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، ان کی زینب ادھر پڑی ہوئی ہے، سب کی لاشیں بکھری پڑی ہیں پورے کربلا کے میدان میں، پورے خون سے پورا کربلا لال، لاشیں سب کی بکھری پڑی ہیں۔ خون سے سب بکھرے پڑے، لطفت ہے، سبھی لوگ ایک دم کربلا کے میدان میں شہید ہیں، سبھی شہید ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تکلیف سب سے اس بات کی ہے کہ چھوٹی سے بچے علی اصغر کو کیسے لوگ مارے ہیں، تیر مارے تھے، تیر مارے تھے علی اصغر کے گلابی ہونٹ سے ٹکرا کے تیر چلا۔
थे नाजुक पंखुड़ी की तरह उनके होंठ थे, बच्चे हैं छोटे से, ये होंठ से ऐसे टकरा के ऐसे तीर चला गया, पूरे होंठ पर कट गए थे। सोचो कैसे तकलीफ, छोटा सा बच्चा अगर थोड़ी सी तकलीफ को अगर हल्का सा ऐसे छोड़ दो तो कितना रोता है। ऐसे इतना जुल्म हुआ था करबला का, ये हुआ है। सभी ने पूरी लाश बिखरी पड़ी है। जब लाश जब बिखर गई और कोई उधर पड़ा है कट के फेंकाया है, किसी का हाथ उधर कटा हुआ है, किसी का सर उधर कटा हुआ है, किसी का जो है पाँव उधर कटा हुआ है, कोई तीरों से पूरा छलनी है, 4-5 एक ही जगह तीर पूरे ऐसे चुभे हुए हैं, कोई ऐसे फेंका हुआ है, कोई ऐसे पड़ा हुआ है। पूरे उस वक्त का मंजर ही वही जानता होगा जो उस वक्त मौजूद रहा हुआ, कोई था नहीं। और क्या किए, सबकी लाश वहीं पे छोड़ दिए सब। यजीदियों ने क्या किया, सबकी लाशों को वहीं पे छोड़ दिए सब। सिर्फ इमाम हुसैन के सर को उठा करके जो भाला होता है तीर, उसमें ऐसे छुपो करके जाके लेके चले गए सब, और लेके गए सब, और बीच में जितने यजीदी सब डंका बजाना शुरू कर दिया और ये बताना चाहिए देखो मैंने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। खुशी मना रहे हैं सब, खुशी मना रहे, डंका बजा रहे। इसीलिए मौलाना साहब ने डंका बजाने को मना किया था, खुशी मना रहे हैं सब। देखो हमने देखो ये कत्ल कर दिया। जब सारे लोगों को जब मुखातिब किए कि देखो मैंने जो है कि हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन का कत्ल कर दिया, देखो मैंने हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। जब सारे लोगों ने गौर से देखा इमाम हुसैन के सर मुबारक को, कटा हुआ सर, तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं इमाम हुसैन को, सुभान अल्लाह। नेज़े पे ऐसे ऐसे नेज़ा है, भाला है, उस पर नुकीला, एकदम नुकीला है, उसी में सर को गड़ा करके ऐसे लेके घूम रहे सब, एकदम जिसे वो करवा रहे हैं सब। उसको क्या कहते हैं, नुमाइश करवा रहे हैं सब इमाम हुसैन के सरवान। फिर भी वो उनके ज़बान से अल्लाह ताला जिसको इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो क्या वो कटे सर पे तिलावत नहीं दे सकता है? इमाम हुसैन तिलावत कर रहे हैं, सभी लोगों के सर नीचे हैं, इमाम हुसैन का सर ऊपर है। दुनिया वालों को इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने बता दिया, दुनिया वालों जब तक इमाम हुसैन ज़िंदा थे तब तक तुमसे कुछ थोड़ा ऊंचे थे, लेकिन जैसे ही शहीद हुए अब इतने ऊंचे हो गए कि तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इतने ऊंचे हो गए कि तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उम्मे सलमा ने जब देखा कि जो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शीशी में भरी हुई मिट्टी दी थी, मिट्टी खून से एकदम भर गई, लाल हो गई। तब ये बड़ा मुख्तसर सा वाक़या है, मतलब मैंने थोड़ा सा एक इख्तिसार करके मैंने इसको पेश किया है, वरना करबला का तो वाक़या इतना लंबा चौड़ा है ना, इतनी मोटी मोटी 10 किताबें छप जाएंगी फिर भी वाक़या पूरा नहीं होगा। कितना, अब सोचो कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा क्या दिल रहा होगा, कलेजा कैसा रहा होगा कि मान लो सबको छोड़ दिया, एक को मार दिए, 2 को मार दिए, इतना भी दिल पत्थर दिल है कि किसी को नहीं बख्शा गया, सबको मार दिया गया। हमारे घर की जो छोटी सी बच्ची है, हमारे घर की जो छोटी सी बच्ची है तस्कीन फातिमा जो है, वो थोड़ी सी अगर गिर जाती है तो मेरा दिल फट जाता है। कैसे गिर, मेरे आंखों के सामने से कोई मारेगा तो कैसा, अब तुम मर जाएंगे जीते जीते। सोचिए इमाम हुसैन कैसे रहे होंगे, उनके लड़के हैं, उनके बेटे हैं। सोचिए प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बर्दाश्त किया। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला में मौजूद थे, उनकी रूहानी आई थी, उनकी रूह आई थी, वो सब खड़े होकर के देख रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला में, प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कहा था कि ऐ मेरे महबूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या इम्तहान लेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तेरे लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है मैं दे दूँगा। लेकिन उनकी कुर्बानी का वक्त आया तो वो जैसे ही ज़िबा करने जा रहे थे, फरिश्ता आकर के उनको हटा के वहाँ दुम्बा ला दिया। तो इमाम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए ना, बच गए ना। अब सारे नबियों का सरदार कौन है? हमारे प्यारे आका। तो जब सारे नबियों का सरदार हमारे प्यारे आका हैं, तो सारे नबियों से बड़ा इम्तहान किसके साथ होगा? प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बेटे की तो जान बच गई, लेकिन इनके बेटे की जान, अल्लाह ने कहा कि नबी
آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے نبیوں سے سب سے بڑے ہیں، تو آپ کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوگا، آپ کو قربانی دینی ہی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا، ارے بتایا جاتا ہے کہ اگر امام چھوٹے سے جو بچے 6 مہینے کے علی اصغر ہے، اگر وہ اپنی ایڑی رگڑ دی ہوتے نا تو اتنا پانی نکلتا کہ پوری دنیا کے لوگ ڈوب کے مر جاتے اس پانی میں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں پیاسے مرے، جن کے صدقے میں ہم پانی پی رہے ہیں۔ تبھی تو میں نے شعر لکھا تھا، میرے حسین کا صدقہ ہے تم جو پیتے ہو، سبھی کو پانی اسی کربلا سے ملتا ہے۔ میرے لکھا تھا کہ نہیں شعر؟ بولا تھا نا، پڑھا تھا نا، سبھی کو پانی اسی کربلا سے ملتا ہے، میرے حسین کا صدقہ ہے تم جو پیتے ہو، سبھی کو پانی اسی کربلا سے ملتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔